अस्सलाम वालेकुम सामीन। किताब नई ज़िंदगी का आगाज़ कीजिए के चौथे बाब के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हम इसका चौथा हिस्सा यानी कि 31वां इक़्तिबास आपके सामने पेश करेंगे। इस किताब के मुसन्निफ़ हैं नॉर्मन विंसेंट पेल और इसकी मुतरजिम है शाइस्ता अहमद। इस किताब को शाया किया है दारुश-शऊर पब्लिशर्स लाहौर ने। दारुश-शऊर पब्लिशर्स लाहौर अब अपनी सेल्फ हेल्प बुक सीरीज़ को ऑडियो बुक्स की सूरत में आपकी खिदमत में पेश कर रहा है। अज़राए करम आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी अपडेट्स बर वक्त मौसूल होती रहें। तो सामीन शुरू करते हैं 31वां इक़्तिबास। अगर कोई इंसान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार बन जाता है तो वो एक नई मखलूक बन जाता है। पुरानी चीज़ें ख़त्म कर दी जाती हैं। मुशाहिदा करें, आपके इर्द गिर्द तमाम अशिया नई बन चुकी हैं। सामीन, अपने बारे में कभी भी मायूस मत हों। हो सकता है कि आप ज़िंदगी में बहुत लंबे अरसे से बगैर किसी कामयाबी के अपने इब्हाम, हसद, गुनाहों, एहसास कमतरी जैसे एहसासात से थक चुके हों। गालिबन आपकी ये नाकामी आपकी ज़ात को तबाह करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन बहुत थोड़े वक्त में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद से इस सूरत हाल पर काबू पाया जा सकता है। सिर्फ आपको ये कहने की ज़रूरत है, ए अल्लाह ताला, मैं इस रास्ते पर और ज़्यादा चलने की हिम्मत नहीं रखता और ना मैं चलना चाहता हूँ, और इस पर अपनी सोच को मरकूज़ कर दीजिए। वो तुम्हारे लिए वो सब कुछ कर देगा जो आप अपने लिए करने की सोच भी नहीं सकते, और इस सब के असरात आपके अंदर बहुत बड़ी तब्दीली पैदा करेंगे। और अल्लाह ताला से बड़े खुशू व खुजू से दुआ कीजिए कि वो आपको तब्दील कर दे। 32वां इक़्तिबास। मुश्किलात में घिर जाने पर यह अकीदा मजबूत कर लेना चाहिए कि मुश्किलात ख़त्म हो जाने वाली हैं और अल्लाह ताला हमेशा उसके साथ रहेगा। तकरीबन ये अकेला इक़्तिबास आपकी ज़िंदगी के अंदर इनकलाबी तौर पर शिकस्त को फ़तह में तब्दील कर सकता है। ये आपको क्या बताता है कि आपकी मुश्किलात का पहाड़, जो कि एक बहुत बड़ी चट्टान है, जैसे कोई बहुत बड़ी रुकावट और ख़तरनाक तूफ़ान है, जो कि आपकी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद, हत्ता कि आपको आपकी ज़िंदगी से ही महरूम कर सकता है। आपको अपनी ज़िंदगी और दिल पर कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। किसी भी मनफी सोच और ख़्याल को अपने लाशऊर में पनाहगुज़ीन होने की इजाज़त मत दें। इस बात के लिए दुआ कीजिए कि आपकी नाकाबिले बयान पहाड़ जैसी मुश्किल मिट जाएगी, और जैसे ही आप इसके लिए दुआ करेंगे और अकीदे को मजबूत करेंगे, इसी वक्त आपकी तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। कभी भी कोई डगमगाता हुआ ख्याल मत सोचिए कि हो सकता है ये मुश्किल मेरे मुस्तकबिल में कभी भी दूर ना हो, बल्कि यह ख्याल कीजिए कि अल्लाह ताला अभी इन तमाम मुश्किलात को मेरे रास्ते से हटाने जा रहा है। 33वां इक़्तिबास। वो जो अल्लाह ताला पर एतमाद करते हैं, उनकी ताकत को दोबारा से तवाना कर दिया जाएगा। वो उकाब जैसे परों से नवाजे जाएंगे, वो भागेंगे और खौफ ज़दा नहीं होंगे, और वो बगैर किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ेंगे। फिर उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा बोझ कहीं फेंक दिया जाएगा और वो उकाब जैसी आज़ादी और क़ुव्वत के हामिल बन जाएंगे। सामीन, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए ऐसी जज्बाती कैफियत से सरशार नहीं हो सकता। ताहम ये क़ुव्वत आपके अंदर क़याम पज़ीर रहती है, इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में एक ख़ास क़ुव्वत और रफ़्तार से मुतहर्रिक रहते हैं, जिसके बारे में आपने पहले ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं होता। आप बगैर किसी परेशानी के भाग सकते हैं। फिर जब आप रोज़ इन बड़ी-बड़ी मुश्किलात और चट्टानों से बड़े इत्मीनान से मुकाबला करते हैं, तो आप इसके आदी हो जाते हैं। ये क़ुव्वत बहुत तरक्की याफ़्ता और दिलकश होती है, जो कि आपको एक अज़ीम क़ुव्वत की सरशारी अता करके रवां-दवां रखती है। रूहानी तजर्बा आपको अंदर से फ़रसूदा और पुरानी सोचों को निकालते हुए नई और दरख्शंदा ताबीरों से सरशार करने जा रहा है, जिसके बाद ये आपको अबदी तवानाई से मालामाल होने में मदद करेगा। हो सकता है कि ज़िंदगी इंतहाई दुश्वार गुज़ार बन चुकी हो, और ये भी मुमकिन है कि ज़िंदगी गुज़ारने के लिए जज़्बा और कोशिश भी नज़र ना आ रही हो। इससे हमें ये पता चलता है कि आपने कभी इन शानदार कामयाबियों को न देखा है, न सुना है, और ना ही कभी तसव्वुर किया है, जो कि अल्लाह ताला ने अपने अज़ीज़ों और प्यारों के लिए बनाया हुआ है। और ये सब सिर्फ़ इन लोगों के लिए मुयस्सर है जो इस पर भरोसा करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और अपने उसूल व अकायद को इस बारी व बरतर के सामने फेंक देते हैं और सर
سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اپنے ہتھیار اللہ کے سامنے پھینکتے ہیں، اسی طرح زندگی کا تجربہ آپ کے اندر بھرپور زندگی کو تخلیق کر دے گا۔ 34واں اقتباس: تم اپنی زندگی کے بوجھ کو اپنے تخلیق کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پھینک دو اور وہ اس کی کانٹ چھانٹ کرے گا۔ وہ سچائی کو مزید مشکلات میں مبتلا نہیں کرے گا۔ ایک انسانی دماغ صرف بوجھ کی ایک حد کو برداشت کر سکتا ہے۔ دماغ کے تمام بوجھ کے ڈھیروں کو جمع کریں یہاں تک کہ آپ ان سے چھٹکارا نہیں پا لیتے، اور خوش قسمتی سے آپ بغیر کسی مشاورت اور مدد سے کوئی بوجھ نہیں اٹھاتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام مشکلات کو برداشت کرنے میں مدد کرتا ہے۔ لیکن یہ سب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ دماغ میں راسخ اور پختہ ہو جاتا ہے۔ اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کو آگاہ کروائیے کہ آپ کتنے بوجھ سے دوچار ہیں، اور پھر اس بات پر اعتماد کیجیے کہ وہ ان تمام مشکلات کے بوجھ سے آپ کو چھٹکارا دلوانے میں آپ کے ساتھ ہے۔ اپنے آپ کو ان سے بری ہوتا ہوا محسوس کریں، اور وہ اللہ آپ کو ان تمام پریشانیوں سے آزاد دیکھنا چاہتا ہے جو کہ ان تمام چیزوں کو سر انجام دینے کی حقیقتاً صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ بہت کارساز ہے۔ لیکن یہ بات بہت اہم ہے کہ اس کو کبھی بھی کچھ نامکمل یا آدھا مت دیں، اور نہ ہی کبھی حوصلہ ہاریں۔ آئیے ہم سب کچھ اللہ تعالیٰ کو سونپتے ہیں اور ان تمام حالات کو اس کے سامنے تیاگ دیتے ہیں۔ 35واں اقتباس: اگر آپ کا دماغ شکست زدہ، گھٹیا خیالات اور کمینے خیالات سے بھر گیا ہے، آپ دماغی آزادی یا غیر سکونی کی حالت میں رہنے کے پابند ہیں، اور یقیناً یہاں اندرونی سکون اور اطمینان کا نام و نشان بھی نہیں مل سکتا۔ سامعین، یہ پیراگراف ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق سوچنا شروع کر دیں، اور اس کے خیال کو ہمیشہ اپنے ذہن میں جاوداں اور راسخ رکھیں، اور اپنی سوچوں کو اپنی درپیش مشکلات پر جمانے کے بجائے اللہ تعالیٰ پر مرکوز کر دیں۔ اپنے دماغ کو دن کے جتنے گھنٹے اور لمحات میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ سکتے ہیں رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ پہلے پہل آپ کے لیے ناممکن ہو، جب تک آپ روحانی آمادگی سے بالکل بے خبر ہیں، لیکن اس کی سعی آپ کے لیے اس کو آسان کر دے گی۔ یہ احساس فرحت بخش ہے۔ سامعین، یہ کچھ الفاظ ہمیں گرمیوں کے ٹھنڈے اور یخبستہ پانی کی یاد دلاتے ہیں، کیونکہ اس پانی کے اندر دوبارہ تخلیق کرنے کی خوبی پائی جاتی ہے۔ آج کے یہ چند الفاظ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے تقویت پہنچانے والا اثر رکھتے ہیں۔ بعض اوقات ہم مصروف دن کے بعد یا پھر تھکا دینے والی مہم کے دوران میں رکنے کے بعد ان الفاظ کو دہراتے ہیں، اور پھر مشاہدہ کیجئے کہ کیسے یہ آپ کی تھکاوٹ کو دور پھینک دیتے ہیں اور آپ کے جسم، دماغ اور جذبے کو دوبارہ سے تازہ دم کر دیتے ہیں۔ ان الفاظ کا بہتر استعمال ان کو آہستہ آہستہ دہرانا ہے، ان کے آرام دہ اور مدھر ردھم پر زور ڈالتے ہوئے دہرانا ہے۔ اس لیے آپ امن، سکون اور تازگی کو اسی طرح محسوس کریں گے جیسے وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ 37واں اقتباس: میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا اور اس نے مجھے سنا اور مجھے میرے تمام خدشات سے آگاہ کر دیا۔ سامعین، خدشات سے چھٹکارا پانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے خیالات میں انہیں اللہ کے قریب ترین کر دیں گے تو وہ یقیناً اس دنیا میں بغیر بدلاؤ کا حامل اکیلا عنصر ہے۔ وہ کبھی بھی آپ کو نہیں گرائے گا اور نہ بھلائے گا۔ اگر آپ خوف زدہ ہیں تو دیکھیے یہ مصرع کیا کہتا ہے، یعنی میں اللہ کے سامنے جھکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس سب میں صرف 15 منٹ ہی صرف ہوں۔ آپ ان 15 منٹ کو 5-5 منٹ کے وقفوں میں بانٹ سکتے ہیں، لیکن ان 15 منٹ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے بغیر کوئی بھی دن گزرنے مت دیں۔ ہر روز اس بیان کو مندرجہ ذیل طریقے سے دہرائیے: میں اپنے آپ کو، اپنی مشکلات کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے مستقبل کو اپنے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دیتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ دن میں 5 مرتبہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے لیے اس کا شکر ادا کیجیے۔ جلد ہی آپ کی زندگی اللہ کے ذکر سے اور اس کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائے گی۔ 38واں اقتباس: جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو ان تمام لوگوں کو بھی معاف کر دو جن کے تم خلاف ہو۔ سامعین،
اگر آپ کو آپ کی دعاؤں کا ثمر نہیں مل رہا تو اپنے آپ کو مکمل طور پر اور ایمانداری سے چیک کریں کہ آپ کے دماغ میں کتنے گھٹیا اور کمینے خیالات پائے جاتے ہیں۔ روحانی قوت شخصیت کے ان پہلوؤں میں سے نہیں گزر سکتی جہاں پہ گھٹیا اور کمتر خیالات پناہ گزین ہوتے ہیں۔ نفرت روحانی قوت میں سے نہیں گزرتی۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ جب آپ نماز یا دعا کے لیے ارادہ کرتے ہیں اور اس مصرع کو اوپر دیے گئے بیان میں شامل کر لیں: اے اللہ، میری سوچوں اور میرے خیالات میں تمام بری تمناؤں، نفرتوں، بغض اور حسد کو خارج کر دے، پھر ان تمام برائیوں کو اپنے خیالات سے دور پھینکنے کی کوشش کیجیے۔ 39واں اقتباس: وہ اور زیادہ بھوک کو برداشت نہیں کریں گے، نہ پیاسے ہوں گے، نہ کبھی سورج کی روشنی اور تپش کو محسوس کریں گے۔ اس بھیڑیے کے بچے کے لیے جو کہ کانٹوں کے درمیان میں ہے، اس کو روزی بخشیں گے اور ان کو زندگی سے بھرپور پانی کے چشموں کی طرف ہدایت مہیا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں سے تمام آنسوؤں کو رفع کر دے گا۔ سامعین، یہ اقتباس تمام اقتباسات میں سے سب سے آرام دہ اور سکون بخش ہے۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہمارے عزیز و اقارب امن و خوبصورتی سے بھرپور جگہوں پر قیام پذیر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سائے شفقت میں ہیں اور اس کے لامحدود نعمتوں کے تجربات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ان کی روحوں کی گہری بھوک اور پیاس طمانینت بخش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت شفیق ماں جیسی ہے اور اس کے اطمینان بخش ہاتھ آپ کے آنسوؤں کو شفقت سے صاف کرتے ہیں۔ یہ سب وہ آپ کے ان عزیز و اقارب کے ساتھ کرتا ہے جو کہ سمندر کے اس پار آپ کو چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ اگرچہ یہ توجہ آپ اس پیراگراف پر مرکوز کر دیں اور اس سے محبت کرنا شروع کر دیں تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی آنکھوں کی تمام آنسوؤں کو خوشی کے آنسوؤں میں تبدیل کر دے گا اور مایوسی کے آنسوؤں کو صاف کر دے گا۔ 40واں پیراگراف: میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو زندگی مل سکتی ہے، اور یہ کہ ان کو کافی کثرت کے ساتھ زندگی مل سکتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس توانائی کا فقدان ہوتا ہے، ان کی طاقت بہت حقیر ہوتی ہے، وہ اندرونی کشمکش سے دوچار ہوتے ہیں جو ان کی انرجی کو اور بھی کم کر دیتی ہے، وہ قابل رحم ہوتے ہیں۔ توانائی سے بھرپور زندگی کا راز کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اس کا راز موجود تھا۔ ان کا کہنا تھا ان کے اندر زندگی موجود ہے۔ اپنے دماغ کو ایمان کے جذبے سے سرشار کر لیں اور ناگزیر توانائی، قوت، روشنی کی بہتات یقیناً آپ کا حق ہوں گی۔ ہر روز ان الفاظ کو دہرائیں: اللہ تعالیٰ یہ جان چکا ہے کہ مجھے زندگی مل سکتی ہے اور یقیناً مجھے کثرت سے مل سکتی ہے۔